السلام علیکم، آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. شام علیہ ظہیر صاحب کسی تعارف معاملہ سامنے آیا ہے کہ مینار پاکستان پر 14 اگست کو جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ اتنا زیادہ پھیلا، پوری دنیا میں یہ سارا معاملہ پھیلا کہ جی ایک خاتون کے ساتھ اتنے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے اس طرح بد تہذیب، بدتمیزی کی، اس کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی کہ کابینہ تک معاملہ پہنچا. اور کابینہ کا جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کابینہ میں وزیر اعظم کی صدارت کہ کمیٹی بنائی جائے گی جس میں علماء، دانشور اور سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے کہ ہو رہے ہیں ہمیں لوگوں کو سیرت النبی پڑھانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، یہ جو جتنے بھی فیصلے کابینہ میں ہو رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری کی بات ہے. سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ مینار پاکستان میں 400 لڑکوں نے ایک بچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 400 کے 400 بچے جو ہیں یہ ہماری فیلئر ہیں. ہمارے تربیت کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کا بہت بڑا فیلئر ہے. ایک بڑا انسٹیٹیوشن تھا گھر، اس کا بھی فیلئر ہے. ایک انسٹیٹیوٹس ہیں جو ادارے ہیں یا اسکول کالجز ہیں وہ بھی فیل ہیں. اور اگر کہا جائے ممبر و محراب بھی، وہ بھی کسی حد تک فیل اس لیے ہیں کہ ممبر و محراب بہرحال تیسرے نمبر پہ اس لیے آتے ہیں کہ ممبر و محراب کی بات تو کوئی بندہ اپنی مرضی سے سننا چاہے تو آتا ہے جمعہ پڑھنے یا سوشل میڈیا پہ سننا چاہے، لیکن من حیث القوم مجموعی طور پہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیلئر ہوا ہے تربیت کے تمام اداروں کا. اس کا جو پہلا آرگیومنٹ ہم دینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ان 400 کے 400 بچوں کو، یہ جتنے بھی ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. لیکن آپ نے یہ طرز عمل دیکھا گزشتہ دنوں میں کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ 400 کے 400 کو سزا دی جائے اور معاشرے کے اندر حیا، حجاب اور اخلاق کا بھی کوئی نہ کوئی مقام تو ہے نا، ان کو بھی درس دینا چاہیے حیا اخلاق کا عورتوں کو. تو آگے سے آپ نے یہ حالیہ دنوں میں ایک بات بڑی عجیب سنی ہوگی، یہ جی وکٹم بلیمنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لفظ ہے نا وکٹم بلیمنگ، یہ بذات خود لبرل مافیا اس کو غلط انداز میں یوز کر رہا ہے. آپ مجھے اسامہ بھائی خود ایک بات بتائیں کہ ایک گھر کے سامنے ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہو، گٹر کا ڈھکن لگانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ماں باپ اپنے بچوں کو کہیں گے اس گٹر سے بچ کے چلو تو کیا یہ وکٹم بلیمنگ ہے؟ ایک گھر کے سامنے کوئی تار ہے بجلی کی، وہ گزر رہی ہے، حکومت کا کام ہے اس کو انسولیٹ کرنا، اس کی انسولیشن حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ یہ تار میں کرنٹ ہے، اس سے ذرا بچ کے گزرو، یہ وکٹم بلیمنگ ہے. گویا وکٹم بلیمنگ کا جو لفظ اور اصطلاح ہے، میں یہ سمجھتا ہوں لبرل مافیا اس کو بھی غیر محل کے اوپر اور غیر موقع پہ یوز کر رہی ہے. ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس دین کا بڑا واضح یہ حکم ہے اگر دنیا کی ساری عورتیں بھی برہنہ ہو جائیں تو مرد نے نظر کو نیچے رکھنا ہے، اور اگر ساری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو عورت نے حجاب اور حیا کا لباس پہن کے باہر نکلنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کے سب سے بہترین مرد کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا. جس وقت پردے کا حکم آیا، دنیا کے سب سے بہترین پاکیزہ مردوں نے، دنیا کی سب سے بہترین پاکیزہ عورتوں نے ایک دوسرے سے حجاب اور شرم و حیا کا رشتہ قائم کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ گویا بنیادی طور پہ یہ جو عقل اور منطق کے فلسفے ہوتے ہیں یہ انسان کو اس چیز کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ وحی کی پیروی نہ کریں. میں کہتا ہوں یہ کابینہ کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اگر علماء اور اس طرح تھنک ٹینکس اور فلاسفر اور سائیکالوجسٹ مل کر یہ بات طے کریں کہ یہ کس کا فیلئر ہے، یہ کنہوں نے انسٹیٹیوشن اس طرح کے بنانے ہیں کہ ہماری اخلاقی جو زوال ہے معاشرے کے اندر وہ کیسے دور ہوگا. تو ہم اگر جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے نہیں، اگر آپ ایک دوسرے کے خیالات، اختلاف رائے ہونا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کا نظریہ سمجھے تو صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بنیادی طور پہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے مومنوں کو کہا اپنی نظروں کو جھکاؤ، تو لیکن مومن عورتوں کو بھی کہا ہے، مومن عورتوں کو بھی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورت کا ایک پروٹوکول کھینچا ہے نا. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے نا مومن عورت جب گھر سے نکلے ایسا لباس پہن کے نکلے کہ کوئی اس کو نہ ستائے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ایسے احکامات آتے ہیں، جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ جی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں مولانا علامہ صاحب، وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. مولوی کہہ رہے ہیں کہ عورت کے حجاب پہننے کا حکم مولوی کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. آپ بتائیں اسامہ بھائی، آپ کا بچہ گھر سے جاتا ہے 12 بجے، آپ اس کو کہتے ہیں 12 بجے سے پہلے گھر آؤ، تو کیا یہ وکٹم بلیمنگ ہے؟ یہ وکٹم بلیمنگ قطعا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر خام خواہ اس طرح کی اصطلاحات کو لے کر معاشرے کے جو اخلاقی کلچر ہے، جو معاشرے کا ایک ہمارے مشرق کا جو کلچر ہے، اس کا جنازہ نکالا جائے. میں کہا کہ عدالت میں اب شناخت پریڈ کا حکم دیا گیا ہے ان سب لڑکوں کی. یہ کوئی تقریباً 150-200 کے قریب تعداد پہنچ گئی ہے.
تو یہ جو ان پہ چارجز لگائے گئے ہیں، دفعات لگائی گئی ہیں، اس میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جو اس طرح کے فیل کرے گا کیا اس کو سزائے موت ہونی چاہیے؟ یہ سزا درست ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر سزائے موت سے یہاں پہ جو مراد ہے نا وہ پھانسی نہیں ہے، اس کو عمر قید کہہ لیں یا 10 سال کہہ لیں. اور اگر اس طرح کی سنگین نوعیت کی سزا دی جائے معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیوں کو کنٹرول کرنے میں، تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. البتہ اس کے اندر سزائے موت جو عام فہم معنوں میں مسلمانوں میں سمجھی جاتی ہے کہ پھانسی دے دی جائے، وہ سزا یہاں پہ لاگو نہیں ہو سکتی. البتہ محاربے کی آیات کے تحت اگر حاکم وقت یہ محسوس کرے کہ کوئی فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے اور اس کی نوعیت بگاڑ اور انتشار بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، جیسے مثال دے رہا ہوں منشیات ہے، تو تعبیری طور کے اوپر منشیات کے اوپر بھی اگر لوگ کنسنسس کریں، حکمران کنسنسس کریں کہ منشیات بیچنے والے کو سزائے موت دے دینی چاہیے چونکہ وہ موت بانٹ رہا ہے، تو یہ اسلامی طور پہ اجتہادی طور پہ جائز ہے. لیکن اس طرح کی سنگین نوعیت کے جرائم میں اجتہادی طور پہ تعدیلاً سزائے موت دی جا سکتی ہے. بنیادی طور پہ یہاں پہ جو فیل ہوا ہے نا، ان کو کوڑے لگانے چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے، لیکن سزائے موت بہرحال اس جرم کی جو ہے نا وہ سزا نہیں ہے، کیونکہ سزائے موت کے جو جرائم ہیں وہ اسلام میں چارجز لگائے گئے ہیں اس میں ہے کہ اگر کسی عورت کی آپ یعنی بے حرمتی کریں، اس کے کپڑے پھاڑیں، یہ اس میں الفاظ ہیں، تو پھر اس پر سزائے موت بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل، یہ حضرت عمر کے اجتہاد سے بات ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی عزت کے در پہ ہو جائے اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے. اگر یہ چارجز اس نوعیت کے پرچے میں موجود ہیں کہ کپڑے پھاڑے ہیں اور جان بوجھ کے اٹیمپٹ کی گئی ہے کسی کی عزت لوٹنے کی، تو یہ تو حدیث واضح ہے کہ جو بندہ اپنے اہل کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے. اسی طرح ایک باندی نے حضرت عمر کے دور میں ایک بندے نے جو اٹیمپٹ کی اس کو پتھر سے ہلاک کر دیا، تو حضرت عمر نے اس سے قصاص بھی نہ لیا، بلکہ اس نے کہا تھا اس کا خون مباح ہو گیا، کیونکہ واقعی شواہد کی بنیاد پہ یہ ثابت ہوا کہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے. تو گویا اگر اس پرچے کے اندر یہ دفعات شامل اس طرح کے تناظر میں ہیں کہ کسی نے اٹیمپٹ کی ہے واقعی عزت لوٹنے کی، تو پھر وہاں پہ سزائے موت شریعت میں اجازت ہے. عمران خان صاحب یہ نے کہا ہے ایک تقریب میں سب کے سامنے، سب ساری دنیا نے دیکھا کہ جی یہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اسامہ بھائی، یہ بات کسی حد تک درست ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہر بات کو وکٹم بلیمنگ کی اصطلاح میں نہ دیکھا جائے. یہ بہرحال معاشرے کی اصلاح، مجھے بتائیں، ہم نے یہ چلے انٹرنیٹ وغیرہ ہم نے مغرب سے دریافت کر لیے، مغرب سے ہم نے یہ چیزیں لے لی، ہم اس کے کلچر کو اگر یہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کی نتائج ہیں، وہ بھی ساتھ آتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کسی معاشرے یا کلچر کو اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنے جرائم کے ساتھ آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کلچر تو آ جائے لیکن جرائم وہاں پہ رہ جائے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر ہراسمنٹ کے اندر جو ٹاپ 10 ممالک ہیں ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ نہیں جی؟ وہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں سب سے زیادہ ہراسمنٹ تو وہاں پہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتے رہے، حقیقت یہی ہے کہ پاکستان اشر اشیر بھی نہیں ہے ہراسمنٹ کے واقعات میں ان ممالک کے مقابلے میں. کوئی اسلامی ملک نہیں ہے ٹاپ 10 کے اندر، یہ بھی میں بات بتاتا ہوں. یہ اسلامی کلچر، اسلامی اقدار کی کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہیں، ہراسمنٹ سب سے زیادہ وہاں پہ. لیکن آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی پیرنٹل کنٹرول سسٹم وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ باقاعدہ ہر ویڈیو یا ہر پروگرام کے اوپر ایک پیرنٹ گائیڈنس ہوتی ہے کہ یہ بچہ 16 سال کا دیکھ سکتا ہے، یہ 13 سال کا دیکھ سکتا ہے، یہ 18 سال کا دیکھ سکتا ہے. ہم وہ تو کلچر لے آئے لیکن جو پیرنٹل کنٹرول ہے وہ تو نہ لے کے آئے. تو موبائل کے اور سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال بغیر سینسر کے، آپ بتائیں یہ کام تو پی ٹی اے کا ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ پاکستان کے اندر کم از کم فحاشی اور یعنی کی ویب سائٹس نہ کھلیں. کچھ نہ کچھ تو احتیاط ہونی چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک جیسی جو اپلیکیشن ہیں جو صرف اور صرف فحاشی کو پروموٹ کری، ایک ہے یوٹیوب. چلے یوٹیوب کے اوپر آپ کو دیندار طبقہ بھی اس کو استعمال کرتا ہوا مل جائے گا، اپنی مرضی آپ دینی پروگرام دیکھنا چاہیں. ٹک ٹاک کے اوپر کون سے دینی پروگرام آتے ہیں؟ اس طرح کی جو جتنی بھی سائٹس ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کم از کم پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہی لگا دیں. حکومت کو اول تو چاہیے، اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی فحش ویب سائٹس ہیں اس کو بند ہونا چاہیے. پاکستان میں آئی نہ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو بندہ چاہتا ہے، جو ممالک چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سسٹم اپنا لیا ہے اور ان کے ملک میں فحش ویب سائٹس نہیں کھلتی. تو عمران خان صاحب کی یہ بات جزوی طور پہ بالکل ٹھیک ہے. یہ کلی طور کے اوپر کئی باتیں اس کو اگر کل میں دیکھا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جزوی طور پہ ٹھیک ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہے، یہ اس طرح کے واقعات کی بہت بڑی وجہ ہے. میں اس عورت کو وکٹم بلیمنگ کے تحت نہیں کہہ رہا، لیکن بتائیں اسامہ بھائی، آخر اسی نے اپنے فینس کو کہا تھا نا. اور آپ یہ مجھے بات بتائیں، جو بندہ
ٹک ٹاک کا فین ہے، وہ بہرحال کوئی دینی بندہ تو نہیں ہے نا، دینی مزاج اور رجحان والا تو نہیں نہ ہو سکتا، وہ ٹک ٹاکر کا ایک فین ہے، وہ اسی کو دیکھنے گیا ہے، وہ جس طرح کی ویڈیو دیکھتا تھا. میں عورت کو پھر بھی بلیم نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں ان کو چاہے لٹکانا تو لٹکا دیں، لیکن اگر ہم معاشرے کے اندر یہ حیا کا کلچر پروموٹ کرنا چاہیں گے تو آپ ہمیں یہ کہے گا کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے. حیا کا کلچر بھی پروموٹ ہونا چاہیے. کیا ضرورت ہے 2 روپے کی چنگم بیچنے کے لیے عورت ڈانس کرے؟ کوئی ضرورت ہے مجھے بتائیں ٹریٹ کا بلیڈ بیچنے کے لیے، شیونگ کریم بیچنے کے لیے عورتیں ناچ کے ایڈورٹائزمنٹ دیں؟ ایک پروڈکٹ بنا لی گئی ہے عورت کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے یہ حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے. یہ عورت کی ناقدری، اور عورت اس سے زیادہ کیا گر سکتی ہے کہ عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کیا جائے اور عورت کی وجہ سے مختلف چیزیں بیچی جائے. اچھا آخری سوال، یہ جتنے لڑکے گرفتار ہوئے زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں جی بالکل ان کو سزا دی جو جس کی سزا بنتی ہے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پورٹریٹ کے سامنے ایمان اتحاد تنظیم جہاں پر لکھا ہوا تھا، جہاں فیتھ لکھا ہوا تھا انگریزی میں ظاہر ہے کہ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن، تو فیتھ کے سامنے باقاعدہ جو نیم برہنہ فوٹو شوٹ ہوا تھا اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اس پر کچھ لوگ بہت زیادہ، کچھ نہیں کافی آپ کو مل جائیں گے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ جی اس بچے کا کیا قصور تھا، یہ ایسے اس کو پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی سختی کی کیا ضرورت تھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان کی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، یہاں تو انکار کر دیا جائے. ہم اگر سیکولر سمجھتے ہیں، جو لوگ سیکولر اسٹیٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ بتائیں وہ انڈیا سے علیحدگی کا کیا تصور رکھتے ہیں؟ ہمیں انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم نے پل، ڈیمز اور یونیورسٹیوں میں مقابلہ کرنا تھا تو پھر آپ مان لیں کہ انڈیا ہمارے سے آگے نکل گیا. پاکستان ایک نظریے کے اوپر بنا، اسلام کے اوپر بنا، اس کی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کے سامنے اگر کوئی گیز اینڈ لیسبین کے حقوق کے نعرے لگائے گا اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. یہ مجھے ایک بات بتائیں، کیا پاکستان کا معاشرہ قوم لوط کا معاشرہ؟ معاذ اللہ. یہ ہم جنس پرستی کے فروغ کی اس نے جو فوٹو شوٹ کی ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اس بندے کی حمایت ہو رہی ہے. ہم مفتی عزیز کو رو رہے ہیں، ہم مفتی شاہ نواز کو رو رہے ہیں، ہم پیر ودائی کے اندر ہونے والے واقعات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ ایک اعلانیہ بندہ جو گیز اینڈ لیسبین کے حقوق کا نعرہ لگا کے وہاں پہ علاماتی، یہ علامات ہوتی ہیں جیسے مینار پاکستان ایک سمبولک ہے، تو کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور یونٹی فیتھ ڈسپلن کے نعرے سمبولک نہیں ہے؟ ان کے سامنے اس طرح کی جس نے حرکت کی ہے، اس نے اسلامی نظریے کے اوپر کلاڑی چلائی ہے، اس نے پاکستان کے نظریے کے اوپر حملہ کیا ہے. اس بندے کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی.